آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے اور بات ہے عائشہ کی خودکشی پر۔ عائشہ نے خودکشی کیوں کی؟ عائشہ نے اپنی ویڈیو خودکشی کرنے سے پہلے ریکارڈ کر کے وائرل کر دی اور دنیا نے اس کی وہ ویڈیو دیکھی اور اب تک دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس نے رلا دیا اور بہت سارے لوگوں کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس نے خودکشی کیوں کی اور اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی، یہاں تک کہ جب میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے اس ویڈیو میں اس لڑکی کی باتوں سے جو اندازہ لگایا کہ اس کی باتوں میں کتنا درد اور کتنا بے سکونی تھی، جو کہ اس کی آنکھوں سے بھی جھلک رہی تھی، اس کی باتوں سے بھی پتہ چل رہی تھی، اور اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی تکلیف تھی، وہ ہر دیکھنے والا اس کو محسوس بھی کر سکتا ہے اور اس کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ یہاں پر جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب ہوا تو یہ کیوں ہوا، عائشہ کے حالات کیا تھے، اس کے شوہر کے اس کے ساتھ سلوک کیا تھے، اس کے سسرال والے اس کے اوپر کتنا ظلم کر رہے تھے، یا پھر وہ ان سب چیزوں سے کتنا تھک چکی تھی، کتنا تنگ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب فیصلہ کیا۔ جیسا کہ اس نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ وہ انسانوں سے دور جانا چاہتی ہے، وہ ان سب انسانوں سے تھک چکی تھی، تنگ آ چکی تھی۔ یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کس طرح کی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے آنے والے حالات کا، وقت کا کچھ معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو، لیکن ہم ان کی تربیت کس طرح کی کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں وہ ٹریننگ دے پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شادی کے بعد اپنے آپ کو سنبھال سکیں، ان حالات میں اپنے آپ کو سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنے کی قوت لا سکیں اور اپنے آپ کو کمزور نہ پڑنے دیں؟ کیونکہ زندگی تو بہت قیمتی چیز ہے اور زندگی تو کسی کی بھی اسموتھ نہیں ہوتی، وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن اپنی زندگی کو ختم کر لینا، اپنی زندگی سے تھک جانا، اپنی ہی زندگی کے دشمن بن جانا اور موت جیسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچنا اور اس کا فیصلہ کر لینا، یہ ایک بہت انتہائی قدم ہوتا ہے۔ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، یا اسپیشلی وہ لڑکیاں جو شادی کی اپنی ان ناکامیوں کے بعد، جو ان کو شادی کے بعد زندگی میں ملتی ہیں، وہ الجھنیں جو ملتی ہیں، وہ طنز طانے، وہ ظلم زیادتی، اس کے بعد ان کے پاس کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کرنے کے لیے، یہ بس فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لیں، کہ یہی بس ایک نجات کا راستہ ہے۔ جیسے کہ عائشہ کی ویڈیو میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ ہی اپنے ماں باپ کو اب کوئی تکلیف دینا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کے لیے کسی بھی قسم کا بوجھ بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو بھی آزاد دیکھنا چاہتی تھی اور خود بھی آزاد ہونا چاہ رہی تھی، لیکن کیا یہی سب مسئلوں کا حل ہے؟ بہت سارے دیکھنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ان حالات کو کون دیکھ رہا ہے جن حالات سے وہ گزر رہی تھی؟ اس کی ذہنی سطح کہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں پر اسے زندگی کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں رہا تھا، جس میں اس کو زندگی سے کوئی پیار، کوئی محبت نہیں تھی، جہاں پر اس نے زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کرتے وقت اس موت کی کسی قسم کی تکلیف کا نہیں سوچا، اور اس کو یہی لگا کہ یہ سب کچھ کرنے سے ہی اس کے لیے بہتری رہے گی اور سب کے لیے بھی۔ تو یہاں پر آ کر یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کس طرح کی ہے؟ کیا زندگی میں اسی طرح کے ایموشنل فیصلے کرنے چاہیے جس طرح سے عائشہ نے کیا؟ کیونکہ اس طرح کی تربیت کے بعد، یہاں پر میں عائشہ کے والدین کو الزام نہیں دوں گی، لیکن کیا ہم سب اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی اس طرح سے تربیت کرتے ہیں گھروں میں کہ آنے والے حالات کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں؟ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ محبت کی زندگی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ عائشہ کو اپنی زندگی میں شوہر سے وہ محبت نہیں ملی، وہ اس کی ادھوری محبت، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ یک طرفہ محبت نہ کریں۔ اور یہ یک طرفہ محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ نوجوانی کی عمر، یہ ناسمجھی کی عمر جس میں خواہشات کا، جذبات کا جو ہے وہ غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور اس میں زندگی کی اصل سمجھ نہیں آئی ہوتی، اس میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شادی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم اپنی لڑکیوں کو زندگی کی وہ اصل حقیقت بتائیں، ان کو بتائیں کہ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور آگے جا کر زندگی میں آنے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہیں، یہ آتی ہیں تبدیلیاں، اور ہر طرح کی تبدیلی کے لیے، ہر طرح کی
کسی بھی مشکل کے لیے سامنا کرنے کے لیے ذہن اور سوچ کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری لڑکیاں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں۔ شادی کی اصل حقیقت، ذمہ داریوں کا بوجھ، اگر یہ سب چیزیں سمجھ آ جائیں تو کوئی بھی شادی نہ کرے، ہر کوئی شادی سے دور بھاگے، کیونکہ فلموں میں، ناولوں میں جو کچھ بتایا جاتا ہے، جو کچھ دکھایا جاتا ہے، اصل زندگی اس سے بالکل ہٹ کر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لڑکے یا لڑکیاں دونوں ہی اپنے آپ کو فلموں میں یا ڈراموں میں، ناولز میں جس طرح سے لڑکے اور لڑکی کو محبت سے سرشار بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے تصور کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف محبت کا نام ہے، جس میں محبت ہی ملنی ہے، اور اگر یہ محبت نہ ملے تو بس سمجھ لو کہ زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ شادی ہو کر اپنا گھر چھوڑ کر، جہاں وہ اتنے سالوں سے رہی ہوتی ہے، پلی بڑھی ہوتی ہے، اس سب جگہ کو چھوڑ کر وہ جو ہے اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کو اپنانے کا سوچتی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک 14-15 سال کی لڑکی کی عمر ہوئی نہیں ہوتی ہے، اور اس کو مستقل اس بات کے بارے میں ایک تانے کی صورت میں جو ہے ہر وقت یہ بات سمجھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے کہ تمہاری یہ حرکت ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اب تم اگلے گھر جاؤ گی تو پھر پتہ چلے گا، یا تمہارا یہ رویہ ہے تو یہ اس طرح سے اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب جب تم اپنے شوہر کے ساتھ کرو گی تو پھر یہ تمہیں جو ہے نا اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں لڑکی کو سمجھانے کا یا اس کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنے کا یا کوئی ہنر سکھانے کے لیے ایک لان تان کے ذریعے ایک آگے کے لیے بہت زیادہ ایسی صورت میں خبردار کرنے کی صورتحال ہے کہ جیسے آنے والی جو چیز ہے اس کے لیے تمہیں بس اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم اس مقابلے میں ہار جاؤ تو پھر تمہارے پیچھے کون ہے وہ کوئی نہیں اس کا پتہ۔ اس صورت میں لڑکیاں جو ہیں اپنے ذہن میں کیا لے کر جاتی ہیں کہ وہاں پر ان کے ساتھ جو اگر کچھ ہوگا یہ سب کچھ، تو اس کے لیے ان کو پہلے سے جو ذہنی طور پر تیار رہنا ہے، بس وہاں جا کے مقابلہ کرنا ہے۔ کہ ہم اپنی لڑکیوں کو سکھاتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے صبر برداشت کے ساتھ رشتوں کو اپنانا ہوگا، اور ان سب چیزوں کے ساتھ لڑکی کی ایک وقت آتا ہے کہ شادی کر دی جاتی ہے، نہ ہی وہ ذہنی طور پر سمجھداری کی کسی سٹیج میں ہوتی ہے، نہ ہی اس کو اپنی خواہشات اور جذبات پر کوئی کنٹرول ہوتا ہے، اور ہم اسے ایک دوسرے گھر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے ہمارے ہاں سسٹم کہ ہمارا سسرالی نظام تو بہت ایک ظالم نظام ہے۔ کتنے گھر ہوں گے جہاں پر کوئی لڑکی جانے کے بعد، شادی کے بعد یہ سوچتی ہو کہ اس کے سسرال میں یا اس کے اپنے گھر میں جو کہ اس کے ماں باپ کا گھر تھا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کو ایسا ہی نہیں لگتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے کسی اور گھر میں آئی ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس سلسلے میں بہت ظالم ہے، اور 100 میں سے کتنی لڑکیاں ہوں گی جو کہ شادی کے بعد کسی بھی مسئلے کا شکار نہیں ہوتی ہوں گی۔ جب ہمارے سسرالی نظام ہی اس طرح کے ہیں، جب ہمارے یہاں ساس نندوں کے تانے، جٹھانیوں دیورانیوں کی حاکمیت کے سلسلے، اور شوہروں کے مزاج اور ان کی ایگو کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور ان رویوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو جذباتی طور پر، ذہنی طور پر ان کی سوچ کو مضبوط بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں جب یہ پتہ ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی تو کرنی ہے، کوئی بھی اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا کے نہیں رکھتا ساری عمر، تو ایک وقت آتا ہے جب اس کی 18-20 سال کی عمر کے ساتھ ہی اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر شادی کر دی جاتی ہے، تو اتنی ایج تک اس کو ذہنی طور پر مضبوط نہیں بنایا جاتا۔ اور شادی کے بعد تو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک مثال کہی جاتی ہے کہ بیاہی بیٹی پڑوس انداز، یعنی کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی رہتی ہے لڑکی، تو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ اس کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے، اس کا جو سسرال والے ہیں وہ کیسے ہیں، یا اس کا شوہر جو ہے اس کا سلوک کیسا ہے، اور وہ اپنے گھر میں رہتی ہے تو کس طرح رہتی ہے، کہ سکون میں ہے، خوش ہے، یا کسی غم میں مبتلا ہے۔ تو یہ بالکل وہی بات ہو جاتی ہے جو کہ ہم نے اپنی ہاں یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہماری بیٹی کا بھی سلسلہ اسی طرح سے ہوتا ہے، ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں۔ اور میں نے یہ مثال کسی سے سنی تھی تو مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، ہمارے ہاں کا معاشرہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں،
شادیوں سے پہلے ان کی ذہنی طور پر سمجھداری کی، ان کی جذباتی طور پر مضبوطی کی کوئی تربیت نہیں کرتے، اور ہم انہیں ایک دوسرے گھر میں روانہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہی کانسیپٹ ہمارے ذہن میں رہتا ہے اسی مثال کا کہ بیاہی بیٹی پڑوس انداز، کہ بھئی اب آپ کے ساتھ میں کون رہتا ہے آپ کو نہیں پتہ، اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کتنی خوش ہے یا کتنی بے آرام ہے، وہ کن الجھنوں کا شکار ہے، وہ کچھ کہنا چاہتی ہے یا نہیں، اسے کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اسے کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، اسے کسی جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، وہ ہم نہیں کرتے۔ اور جس طرح سے عائشہ کا کیس ہے اس میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس اندھیری اور بند گلی میں کھڑا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ آگے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آگے ایک بند گلی ہے، اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں، وہاں بھی اندھیرا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں شادی شدہ لڑکیاں اگر اپنے گھر آ کے بیٹھ جائیں تو اس کو بھی معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ والدین جو ہیں وہ پہلے اس سوسائٹی کو دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس کا کیا مطلب نکلے گا، برادری میں اس بات پر کتنی آوازیں اٹھیں گی، کتنی انگلیاں لوگ اٹھائیں گے، اور اگر لڑکی گھر آ کے بیٹھ گئی ہے ہمیشہ کے لیے اور اس کو طلاق ہی ہو گئی ہے تو اس میں بھی والدین جو ہیں اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور لڑکیاں جو ہیں وہ اسی طریقے سے شوہروں کی ماریں بھی کھاتی ہیں، ان کے روز طعنے بھی سنتی ہیں، گالیاں بھی کھاتی ہیں، اور روز اپنی عزت کو تار تار ہوتے دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، اس دکھ کو اپنے اندر اتارتی ہیں اور زندگی گزارتی رہتی ہیں اسی گھر میں۔ کیونکہ کتنی عائشہ ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ جہیز نہ لانے پر یا کم لانے پر روز طعنے سنتی ہیں، کتنی ہیں جو کہ اسی لیے جلا کے مار دی جاتی ہیں۔ عائشہ نے خود اپنی زندگی ختم کر لی، تو ہمارے ہاں کتنی عائشہ ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے سسرالوں میں ظلم کا شکار ہیں، جو کہ اپنی زندگی خود ختم نہیں کر رہی لیکن ہر روز مرتی ہیں اور ہر روز جیتی ہیں۔ اور کتنی ہم نیوز میں ویسے بھی سنتے رہتے ہیں کہ سسرال والوں نے جلا کے مار دیا، جہیز کم لانے پر مار دیا، یا جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہو نے آواز اٹھانے کی کچھ کوشش کی ہے تو مار مار کے ویسے ہی ادموا کر دیا۔ تو یہ تو ہر وقت نیوز میں آتا رہتا ہے۔ یہاں پہ عائشہ کی خودکشی نے جو اتنا زیادہ سب لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا وہ تو یہ بات ہے کہ اس نے اپنی خود ویڈیو بنائی، اس میں خود اپنا ایک درد بتایا، اس کے درد بتانے کا ایک بہت ڈیفرنٹ طریقہ تھا، اس نے کسی کو الزام بھی نہیں دیا، اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ سب کو اس چیز سے فری کرتی ہے، اس کو کسی پہ الزام نہیں دینا، وہ یہ جو سب کچھ کرنے جا رہی ہے وہ اپنی مرضی سے کرنے جا رہی ہے، اور اس نے سب لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور یہ اگر ویسے ہم دیکھیں تو کتنی عائشہ ہیں جو روز خودکشیاں کر رہی ہیں جو کہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ زندگی کو اس طرح سے ختم نہیں کر رہی لیکن زندگی ان کی ہر روز ختم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ سب کچھ سننے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم اپنی لڑکیوں کی اب بھی اس طرح سے تربیت نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنی لڑکیوں کو جذباتی طور پہ مضبوط نہیں بنائیں گے؟ کیونکہ شادی پسند کی ہو یا والدین نے اپنی چوائس سے کی ہو، شادی کے بعد آنے والے مسائل بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کا سامنا کرنے کی لڑکیوں کے اندر سکت نہیں ہوتی، اور جب وہ ان سب چیزوں سے تھک جاتی ہیں تو وہ مڑ کر اپنے والدین کی طرف، اپنے بھائیوں کی طرف یا اپنی بہنوں کی طرف دیکھتی ہیں، مگر وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ ہر کوئی اپنا جو ہے وہ ہاتھ ان کے سر پہ سے اٹھا لیتا ہے۔ اور یہاں پر میں کہوں گی کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کھل کر بات کریں، شادی کے بندھن میں بندھنے سے بہت پہلے آپ اپنی بیٹیوں سے کھل کر بات کریں، ان کو ان کی عادات کے بارے میں، ان کی نفسیاتی سوچ کے بارے میں بتائیں۔ لڑکیاں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں اور ایک گھر چھوڑ کر جانا، دوسرے گھر میں بسنا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو ہم نوٹ کریں تو اس میں بہت ہی گہرائی اور بہت دکھ ہے۔ اگر آپ کسی ایک نئے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں رہنا شروع کرتے ہیں، جیسے لوگ گھر بدل لیتے ہیں، نئے گھر لے لیتے ہیں یا کہیں کرائے پہ شفٹ ہوتے ہیں، تو آپ نوٹ کریں نئے گھر میں دل نہیں لگتا بہت دن تک، اور اس گھر کے کمروں کی اور اس گھر کے جو پورے حصے ہیں ان سب کی عادت ہونے میں کافی دن لگ جاتے ہیں۔ اور ایک لڑکی جس کو یہ پتہ ہو کہ اب تو اس کا گھر ہی یہی ہے، یہاں رہنا ہے، اور پیچھے سے والدین جو ہیں وہ بھی اب اس طرح کے حالات نہیں رہے ہیں جو اس کی شادی سے پہلے تھے، تو اس کے بعد اپنے اس گھر کو تصور کر لینے کے بعد پھر وہاں سے بھی دکھ ملے، وہاں سے بھی دھتکار ملے، اور وہاں سے بھی
ہر روز طلاق دینے کی دھمکیاں ہوں یا نکال دینے کی دھمکیاں ہوں یا ہر وقت آپ بے عزتی کی جائے تو اس لڑکی کی ایک ذہنی صحت کیا ہوگی؟ تو ایسی ٹریننگ آپ اپنی لڑکیوں کو دیں، اپنی بیٹیوں کو دیں، جس کی وجہ سے وہ مینٹلی اسٹرانگ بنیں، انہیں پیار محبت دیں، انہیں بتائیں کہ زندگی میں فیصلے کرنے کیا ہوتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی کو، اپنی ذات کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھو، اپنی عزت کرنا سیکھو۔ تم اپنی عزت خود کرو گی تو تمہیں اس بات کا غم نہیں رہے گا کہ کوئی تمہاری عزت کتنی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے کیلیبر کے مطابق کرتا ہے سب کچھ۔ اگر وہ آپ کا شوہر بھی ہے اور وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں انوالو ہے تو آپ اس کو ہٹانے کے لیے کیا جتن کر سکتی ہیں؟ اپنی سہولت کے ساتھ، اپنے صبر برداشت کے ساتھ۔ آپ کو اپنے رب کے ساتھ کتنا رابطہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے رب پہ یقین رکھیں کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، کہ جب سب انسانوں سے امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ ہے جو سننے والا ہے۔ اتنی مضبوطی ہونی چاہیے، پختگی ہونی چاہیے آپ کی اپنے پیدا کرنے والی ذات کے اوپر۔ تو ہر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بیٹیوں کی تربیت ہونی چاہیے، ان کو اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے، ان کی جو سوچ اور عقل ہے اس کے اندر پختگی ہونی چاہیے، ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ کیونکہ کئی دفعہ اچھی اچھی شکلوں کی لڑکیاں جن کے بہت سلیقہ بھی ہوتا ہے، بہت پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، وہاں سسرالی سسٹم میں ان کو اس طرح سے باور کرا دیا جاتا ہے کہ تم سے زیادہ بدصورت، بد سلیقہ اور جاہل عورت کوئی نہیں ہے، اور وہ لڑکیاں بالکل اپنے آپ کو ویسا ہی تصور کرنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک لو سیلف اسٹیم ڈیولپ جو ان کے اندر کی جاتی ہے وہ پہلے سے اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو وہ بہت ہی آسانی سے ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ہماری ماؤں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندگی کی حقیقت کے جو مسائل ہیں ان پر غور و فکر کرنا ہوگا، اس پر کھل کر بات کرنی ہوگی کہ اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح صبر سے اور سمجھداری سے کام لینا ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، اپنی زندگی کی اہمیت، اپنی ذات کی اہمیت کو ختم نہیں کرنا ہے۔ اور جہاں پر یہ حالات ہو جائیں کہ تمہاری صبر سمجھداری سے اور تمہارے لوگوں کو اپنانے سے بھی اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہو رہے، تو تم نے اپنی زندگی کے خاتمے کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ حالات ہوتے ہیں جو کہ لڑکی کو پہلے سے دینے ہوتے ہیں، اس کو پہلے سے بتانا ہوتا ہے۔ کیونکہ عائشہ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے باپ کی دی ہوئی دعائیاں اس کو قرآن کے واسطے، اس کو اللہ کے واسطے کچھ بھی نہیں سمجھ آئے۔ بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ دعائیاں آپ کو نہیں دینی، آپ کو بہت پہلے سے اس کے ذہن کی تربیت کرنی ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ انسان ہے، اس کی اہمیت ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اگر کوئی اس کی قدر اس طرح سے نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی آپ کی قدر نہ کرے۔ تو اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ان کو اپنی ذات کی اہمیت اور قدر کا اندازہ رہے۔ جب سب حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی وہ قدر نہیں ہو پا رہی، ان کو وہ سب کچھ نہیں مل پا رہا، ان کی ساری قربانیوں کے بعد، صبر کے بعد، برداشت کے بعد، تو تب بھی ان کو اپنی ذات کی اہمیت ختم نہیں کرنی ہے، اور ان کی زندگی اور ذات کی اہمیت اسی طرح سے ہے۔ کسی کے رویے سے، کسی کے ناروا سلوک کی وجہ سے، کسی کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ان کی زندگی کی اہمیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس بات کو سوچیں اور اس طرح سے اپنی لڑکیوں کی تربیت کرنا شروع کریں تاکہ وہ آنے والے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، بہترین فیصلے لے سکیں اور اپنی زندگی اور اپنی ذات کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھ سکیں۔ تھینک یو فار لسننگ۔